ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا دستور ہے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اچھے دوست، مخلص دوستوں کی ہر موڑ پر ضرورت رہتی ہے۔ انسان پریشان رہتا آخر میں مخلص اور خالص دوست، سچے دوست کیسے تلاش کروں۔ دیکھا آپ نے دنیا کے اندر بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سب سے عظیم المرتبت ہیں، اس کے باوجود ان کے بھی دوست ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست چار یار ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود دوست انبیاء کرام ہیں، اور خاص کر ان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو محبوب کا درجہ تو دوست سے بھی اوپر ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم خلیل اللہ ہیں، ان کا تو لقب ہی اللہ کے دوست یہ ہے۔ الحمدللہ، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو زندگی میں دوست اچھے بنانا چاہیے۔ اچھے دوست کیسے ملیں، کیا کیا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے جس سے کہ انسان اچھے دوستوں کو تلاش لے۔ اس کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہے جس سے انسان اچھے دوستوں کو تلاش لے، اچھے دوست بنا لے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہے۔ یہاں سے ایک کانسیپٹ تو سمجھ میں آتا کہ جو انسان جیسا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی سے ملا دے گا۔ بڑی پیاری بات امام غزالی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمائی ہے، اور میں چاہتا ہوں پیر اجمل قادری جو ماشاء اللہ بہترین خطیب ہیں اور زبردست عالم دین ہیں، مصلح قوم و ملت ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، دنیا بھر میں الحمدللہ بڑا ان کو سنا جاتا۔ جو چند لوگ ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ ہمارے دینی فیلڈ میں سنا جاتا ہے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، تو ان میں سے ایک ہیں پیر اجمل قادری۔ سنا کریں ان کو، بڑے اصلاحی بیان ہوا کرتے ہیں حضرت کے۔ تو بڑی پیاری بات امام غزالی کے تعلق سے انہوں نے فرمائی ہے، اس کو سنیں، اس کے بعد میں پھر میں کچھ تبصرہ کروں گا، دیکھیں سنتے چلیں آپ۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے۔ پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل صاف مطلب ظاہر ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کتنے لوگ میرے لیے مخلص ہیں، سچے دوست ہیں، تو یہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کو اپنے دارالفتہ جو دل ہے، دل اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے آپ اپنے آپ کو کہ آپ کتنے لوگوں کے لیے مخلص ہیں۔ آپ یہ چاہو کہ تم دوسروں کو چونا لگاتے رہو اور آپ کے لیے لوگ اپنے دلوں کو بچھا کر کے رکھ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بڑی تیز ہے، تم سے کہیں آگے کی ہے، اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے لیے مخلص ہو جائے تو تم بھی سب کے لیے مخلص ہو جاؤ، سچے بن جاؤ سب کے لیے۔ اور بخاری شریف کی پہلی حدیث، اور اسی طریقے سے امام ابو داود نے 4000 احادیث کا نچوڑ 4 حدیثوں میں پایا۔ نچوڑ ہے ان کا اپنا تجزیہ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے 4000 احادیث کا نچوڑ 4 حدیثوں میں پایا۔ وہ 4 حدیثیں کیا ہیں؟ ایک تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، نہ پڑے، جس میں نہ کوئی دینی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ، اس کو چھوڑ دے۔ تیسری چیز الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے
قرآن و حدیث میں بیان فرما دیا گیا. حرام بھی واضح ہے، وہ بھی روشن ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. جو چوتھی حدیث ہے، جو 1000 حدیث کا نچوڑ ہے، 1000 حدیث کا، سب چاروں حدیثیں یہ وہی ہیں، تو بڑی پیاری ہے. من احب لنفسہ فقد احب لاخیہ، کہ جو تمہیں اپنے لیے محبوب ہو، جو اپنے لیے پسند ہو، وہ دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو. تم جب یہ چاہتے ہو کہ دنیا میرے ساتھ مخلص ہو جائے، سچی دوستی کرے، دل نکال کر کے رکھ دے، تو یہ کیفیت آپ اپنے اندر بھی پیدا کیجئے. جب آپ کے اندر یہ ہنر پیدا ہو جائے گا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ تم کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرو گے، چال بازیاں نہیں کرو گے، تم دوسروں کو دھوکہ نہیں دو گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بھی ایسے ہی افراد پیدا فرما دے گا جو تمہارے لیے بھی سچی دوستی کرنے والے ہوں گے. دوسری بات، کوئی ذہن ادھر ادھر نہ لے جائے اپنا. یہاں جو دوستی کی بات چل رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی بات چل رہی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوستی ہوں گی تو ان کا کیا مقام ہوگا کل قیامت کے دن. قرآن فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کل قیامت کے دن تمام یہ دوست، یہ تمام فرینڈشپ سب جدا ہو جائیں گی. اگر کوئی دوستی برقرار رہے گی تو انہی لوگوں کی دوستیاں برقرار رہیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھیں، جو خوف خدا رکھنے والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں تھیں. اس لیے یہ 4-6 لڑکے اکٹھے ہوئے آوارہ قسم کے، کالر اپنے چڑھائے، مونچھوں کو تاؤ دیا، بال اپنے جو ہے خنزیر کٹنگ کرائی اور اپنے چل دیے. ذرا سا کسی نے کچھ کہا تو اپنے اول جلول جواب، اور فون کر کے اپنے کبھی کسی کو مار رہے ہیں، کبھی کسی کو توڑ رہے ہیں، اور صاحب ناز ہے ان پر، اپنے دوستوں پر، ان کو میرے فرینڈز، میرے دوست، ایک کال کروں تو یوں کٹ ڈالوں، یہ کٹ ڈالوں. یہ کل قیامت کے دن کوئی دوستی قائم نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی دوستی رہے گی تو وہی دوستی رہے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. اس لیے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اس کے رسول کے لیے ہو، اور اگر کسی سے نفرت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. اگر ہم کسی سے نفرت رکھتے ہیں تو اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، وہ ہمارا نہیں. اور اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو، برادری کچھ بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا وہ ہمارا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے گا. یہ معیار ہونا چاہیے. اب لوگ تو عشق کی باتیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عشق کا معاملہ تو بہت اونچا ہے. محبت تو پہلی سیڑھی ہے. عشق کا تو معاملہ یہ ہوتا کہ جب انسان اس مرتبے پر فائز ہو جاتا تو اسے نہیں پتہ لگتا کہ کان پر منہ رکھ کر کے بھی اگر کوئی بول رہا ہو تو کوئی بول رہا ہے، وہ نہیں سن پاتا، وہ تو بس اپنے محبوب کے جلووں میں مگن رہتا. اس کے اوپر دنیا حاوی نہیں ہوتی ہے. دنیا چلی جائے کوئی غم نہیں، دنیا کے قدموں میں گر جائے کوئی مطلب نہیں، کوئی خوشی نہیں. نہ دنیا کے جانے پر غم اور نہ دنیا کے آنے پر کوئی خوشی. اس لیے کہ اس کا تو محو نظر ہی کچھ اور ہوتا. اس لیے عشق کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیا کہ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. آسان نہیں ہوتا معاملہ. جس کو معرفت الہی کا عشق ہو جائے، اللہ کا عشق ہو جائے، رسول اللہ کا عشق ہو جائے، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، نہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑتا، نہ دنیا کی کوئی دنیا کی کوئی دولت اسے غمگین کرتی ہے، آئے یا جائے، اور نہ خوش کرتی ہے گی. اس لیے عشق کی تو مت نہ چھیڑا کریں بات. یہ تو کچھ خاص ہی لوگوں کے معاملات رہے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے رہے ہیں. اب تو محبتوں پر ہی کھرا اتر آئے انسان، خالص دوستیوں پر ہی کھرا اتر آئے، یہی بڑی بات ہوتی ہے. مل جاتے ہیں انسان کو، جیسا انسان خود ہوتا ویسے ہی لوگ اس کو مل جاتے ہیں. چوروں کی دوستیاں چوروں سے ہو ہی جاتی ہیں، عالموں کی دوستیاں عالموں سے ہو جاتی ہیں. اس لیے جو جیسا ہوتا الجنس یمیل الی جنسی، جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اسے ویسے ہی دوست مل جاتے ہیں. یوٹیوبروں کو یوٹیوبر مل ہی جاتے ہیں دوست، یوٹیوبروں کی دوستیاں یوٹیوبروں سے ہو جاتی ہیں، حافظوں کی دوستیاں حافظوں سے، اماموں کی دوستیاں اماموں سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان بس یہ دیکھے، یہ زیادہ کسی سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کون ہم سے سچی دوستی رکھ رہا ہے کون نہیں. جتنوں سے تم رکھتے ہوگے خلوص والی محبت،
जितने से तुम अच्छी दोस्ती रखते होगे इतने तुमसे भी रखते होंगे। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसे भरोगे। ये तो फैसले दुनिया में ही हो जाती हैं। ये कुछ बातें थी मेरे जहन में जो मैंने आपके लिए बेहतर समझा कि इसके ज़रिए से मैं एक पैगाम सुनाऊँ। मैंने कई हदीसें भी सुनाई इसके ज़िम्न में, और लोग बड़े परेशान रहते हैं, वो दगाबाजियाँ कर रहे हैं, फिरौट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को धोखा दे रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर वो ये समझते हैं, फिर उससे कभी चोट मिलती है तो फिर बड़े नाराज़ हो जाते हैं, साथ बिछड़ जाते हैं। तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब मुखलिस रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे लिए मुखलिस होते चले जाएंगे। और अगर तुम फिरौट करोगे, तुम चूने लगाओगे दूसरों को, तो दुनिया तुमसे कहीं आगे की है, वो तुम्हें चूने लगाती रहेगी। मैं इन्हीं बातों पर अपनी इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब उल्फत व मोहब्बत कायम फरमाए, अमन व सैन का गहवारा बनाए हमारे इस मुल्क को, आलम इस्लाम को। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की आफात व बलियात से सबको महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।